بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک بزرگ زمانے جاہلیت میں کسی خطے عرب کے بادشاہ تھے۔ حکومت اور ملک کے حریص تھے، نازک طبیعت اور صاحب جمال تھے، بہت اچھے شاعر اور عشق مجاز میں مبتلا تھے۔ جب عشق حقیقی نے ان کے دل پر اثر کیا تو انہیں حکومت و سلطنت تلخ محسوس ہونے لگی اور آدھی رات کو اٹھے، گدڑی اوڑھی اور اپنی سلطنت سے باہر نکل گئے۔ ایک چیخ ماری اور صحرا کی طرف چل دیے۔ اس عشق سادے کی سچی آہ نے انہیں سلطنت کے آہنی قید و بند سے آزاد کر دیا اور ان کا عقل نور و وحی سے منور ہو گیا۔ عاشق کو خلوت میں بیٹھ کر اپنے محبوب کی یاد لذیذ معلوم ہوتی ہے۔ صحرا اور جنگل کا سکوت عاشقین سادے کو بھلا محسوس ہوتا ہے۔ بالآخر عشق حقیقی نے آدھی رات کو انہیں جنگل کا راستہ اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ اہل ظاہر اور دنیا پرست اس لذت کو کیا جانے جو خلوت تنہائی اور جنگل کے سناٹے میں ہوتی ہے۔ اس کا لطف تو اللہ والوں سے پوچھو جن کی جانیں دنیا فانی کی عارضی بہاروں سے مستثنی ہو کر خلوت میں رب کریم کے قرب سے مسرور رہتی ہیں۔ یہ بزرگ کوہ دریا دشت و دامن سے دیوانہ وار گزرتے ہوئے سرحد تبوک میں داخل ہو گئے۔ چہرے پر نقاب ڈال لی تاکہ چہرے کی جلالت شاہانہ سے لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ گدڑی پوش کسی ملک کا رئیس یا بادشاہ ہے۔ اب فاقوں کی وجہ سے ضعف و نقاہت سے مجبور ہو کر مزدوروں کے ساتھ اینٹیں بنانے لگے۔ جب ہوا کے جھونکوں سے نقاب چہرے سے ہٹا تو جلال شاہانہ مزدوروں پر ظاہر ہو گیا۔ رفتہ رفتہ یہ خبر ساری سلطنت میں مشہور ہو گئی۔ شاہ تبوک کو بھی ان پر جاسوسی کا شک گزرا اور تحقیق کے لیے شاہ تبوک نے سامان سفر باندھ لیا اور مزدوروں کے جرمن میں گھس گیا۔ ایک دن بادشاہ نے اس نقاب پوش بزرگ کے علاوہ تمام مزدوروں کو دور ہٹا دیا اور اس صاحب جمال کا نقاب اٹھا کر پوچھا کہ اے صاحب جمال، آپ اپنے صحیح حال سے مجھے آگاہ کیجئے۔ آپ کا روشن چہرہ شہادت دیتا ہے کہ آپ کسی ملک کے بادشاہ ہیں، لیکن یہ فقر و مسکنت کے سبب سے۔ اب آپ اپنی راحت اور سلطانیت کو اس کلفت و فکر کی ذلت پر قربان کر دیا۔ مجھے جلد اپنے راز سے آگاہ کیجئے۔ شاہ تبوک اس لباس فکر میں ملبوس بادشاہ سے دیر تک باتیں کرتا رہا اور اس نقاب پوش بادشاہ نے شاہ تبوک کے کان میں درد و عشق کی نہ جانے کیا بات کہہ دی کہ اسی وقت بادشاہ تبوک پر بھی عشق الہی سے دیوانہ ہو گیا۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہوتا ہے، جب انسان اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں شامل کر لیتا ہے تو پھر اس کے سامنے فانی لذتوں، مال و جاہ اور حکومت و سلطنت کی کوئی وقت نہیں رہتی۔ پھر اللہ اسے وہ مقام نصیب کرتا ہے کہ صدہا سلطنتیں اس پر قربان ہونے کے لیے بےتاب رہتی ہیں۔ اسی لیے تو اللہ پاک اپنے اولیاء کرام کو وہ مقام اور شان نصیب کرتا ہے کہ جس پر رہتی دنیا تک کائنات کی ہر چیز قربان ہونے کو تیار رہتی ہے۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دینا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک محمد اسلام کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔